السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ العلق کی تفسیر آیہ نمبر 9 اور 10 کی دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 9۔ ارأیت الذی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے۔ کس کو روکتا ہے؟ آیہ نمبر 10 دیکھیں گے۔ عبداً اذا صلی، عبداً ایک بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ 9 اور 10 کو اگر ہم ملائیں تو ترجمہ بنے گا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اسکالرز کے نزدیک یہاں پر جس شخص کی بات کی جا رہی ہے وہ ابو جہل ہے، جو اسلام کا بہت برا بدترین دشمن تھا، اور یہاں اس آیت میں اس کی جسارت امیز حرکات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اونٹ کی اوجھڑی منگوا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں گئے تو پشت مبارک پر رکھوا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچی تھیں۔ جب آپ تک خبر پہنچی تو آپ بھاگم بھاگ حرم میں پہنچی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس قدر زور سے مڑوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف سے واپسی کے زمانے پر بھی پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل روایات میں اس طرح سے آتی ہے کہ ابو جہل نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر اس نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے نماز پڑھتے دیکھا تو ان کی گردن کو روند ڈالوں گا اور ان کا منہ خاک آلود کر دوں گا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے، مگر پھر یکدم دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹ آئے؟ کہنے لگا آگے بڑھنے پر مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل آگ سے بھری ہوئی ایک خندق
اور ایک پروں والی کوئی مخلوق دکھائی دی جو میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ تو اب آیہ نمبر 9 اور 10 یہ ہم نے دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ اسکالرز نے یہاں پر مراد جو شخص لیا ہے وہ ابو جہل ہے، جو اسلام کا بدترین دشمن بھی تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے متعدد بار کئی دفعہ روکا۔ قرآن کی سورۃ العلق کی آیہ نمبر 9 اور 10 اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ابو جہل کی اس جسارت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان آیات میں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو روکنے والا ابو جہل، اور جن کو روکا جا رہا ہے، جن کو منع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کے راستے میں رکاوٹیں رکھی جا رہی ہیں، نماز پڑھنے سے ان کو دور کیا جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ ہستی ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی مدد کے ساتھ ہم نیکسٹ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔